رحمۃ اللہ۔ لیجیے جناب، وہ ایسا ہوا ہے کہ کل شام سے کل ایک عدالت تھی تو اس دوران کافی فون میں نہیں سن سکا۔ اصل میں فون اگر 1000 آئیں گے تو پھر اس میں سے 200 بندہ سنے گا، 800 پھر بھی رہ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ سب سے بہترین ہے کہ میں آپ سب کی خدمت میں ایسے ایک دم برابر ایک ہی دفعہ حاضر ہو جاؤں۔ اچھا ایسا ہے کہ وہ کل سوال سے مسلسل کل سے جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا 7 سالہ قانون جاری رہے گا یا ختم ہو گیا ہے یا اس کا کیا بننے والا ہے۔ بڑے بچوں نے، بڑے شہزادوں نے بڑی فکر مندی سے کہا جاوید صاحب میرے تو 2 ماہ رہ گئے ہیں، کسی نے کہا میرے 1 سال کے اس سال کے آخر میں ہونے والے ہیں۔ تو ٹھہر جائے، رک جائے، آئیں اس پر یونانی امیگریشن کیا کہتی ہے۔ اصل میں بات کی سند، بات کی تصدیق تو پھر تب ہی ہوتی ہے نا جب یونانی قانون اور قانون دان اور اس ملک کے امیگریشن وزیر اور ذمہ داران کوئی بات باقاعدہ تحریری کہیں یا باقاعدہ اسمبلی سے پاس ہو۔ تو آئیں اس پر 2-4 منٹ میں آپ کی خدمت میں آپ کی اس ٹینشن کو، آپ کے اس سوال کو یونانی قوانین کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا وہ ایسا ہے کہ کل رات کو 2 دن قبل یونانی امیگریشن وزیر جناب نوتیش متاراکی جو ہیں انہوں نے یہاں کے ٹی وی چینل ایڈ پر بڑی تفصیل سے جو ہے صحافیوں کے جواب دیے، انہوں نے مختلف سوالات کیے۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا 7 سال والا جو قانون ہے اس کا معاملہ جو تھا، صحافی نے یہ کہا کہ بھائی اس طرح جیسے آپ نے یہ امیگریشن کھولنی ہے یا لوگ ادھر ہیں امونیا بازار میں، چوکوں میں، چراہوں میں، مرکزی شاہراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، بڑا پرابلم ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر وہ وضاحت ساری ہو رہی تھی۔ اچھا سب سے پہلے بتاتا چلوں، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ ہاں اس پر سوال بھی ہے، ڈسکس بھی ہو رہی ہے اور اس پر بات چیت چل رہی ہے، لیکن اطمینان کی بات پتہ کیا ہے؟ اطمینان کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ قانون 7 سال والا جاری ہے۔ جن شہزادوں نے، جن ہمارے بچوں نے پیپرز جمع کرا دیے ہیں ان کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں، یعنی کہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مجھے امید ہے کہ انہوں نے پیپر جمع کرا دیے۔ پیپرز میں اگر ان کے ثبوت، دلیل، کوائف درست ہیں تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ان کو تو بالکل فکر کی ضرورت نہیں۔ اچھا جن کے ابھی قریب پورے ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی تیاری کرے کہ پیپرز آپ کے جمع ہو جائے۔ اچھا اب تیسرے سٹیپ میں جن کا 1 سال رہ گیا ہے یا جن کے کچھ ماہ، 5 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ رہ گئے ہیں۔ اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جس کے تو 1، 2، 3 ماہ رہ گئے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ ان باتوں کی طرف دھیان نہ کریں، اپنے آرام کو خلل میں تبدیل نہ کریں، اپنے سکون کو بے چینی اور بے سکونی میں تبدیل نہ کریں۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ جب فار ایگزامپل ایک قانون تبدیل ہو رہا ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو اس پریشانی سے کیا اس قانون نے تبدیل ہونا روک دینا ہے یا وہ نہیں ہونا یا کیا ہے؟ اس کے لیے میں ہوں نا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے پریس کانفرنس میں یونان کے مزدور یونین کے صدور سے لے کر جو ہے مختلف جماعتوں کے افراد آئے، اور اس اتوار کو بہت بڑا جو ہے ایک اخبار ہے یونانی ایپوخی، اس ایپوخی میں بڑی تفصیل سے بہت ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے میں نے دیا ہے، وہ انٹرویو بھی آئے گا۔ اور اس امیگریشن کے پر جو پریس کانفرنس تھی وہ ساری کی ساری چونکہ گریک میں تھی، تو مقصد کیا تھا کہ گریک لوگوں کو، امیگریشن وزیر کو، حکومت یونان کی توجہ ان مسائل کی طرف کرانا جو بہت ہی اہم ترین ہیں۔ میرے بچے، بڑے سارے شہزادے، ہمارے پاکستانی شیر شہزادے جو کچھ نہ کر کے بھی کیمپوں میں بند ہیں، حراستی کیمپوں میں، وہ لکھتے ہیں جاوید صاحب ہمارے لیے بھی تو ایک پریس کانفرنس کریں۔ شہزادوں آپ کے لیے ہی تھی۔ 2 نکتے ہیں اس پریس کانفرنس کے کہ یونان میں جتنے ہمارے مزدور حراستی کیمپوں میں بند ہیں ان کو آزاد کر کے انہیں امیگریشن دی جائے سب سے پہلے، اور جو باہر ہیں پہلے موجود ہیں ان کو جو ہے پہلے ہی موجود ہے، نیل لائیں، 7 بسم اللہ لائیں، 10 کروڑ لائیں، لیکن پہلے جو ہے
وہ جو یونان میں موجود ہیں ان کو پہلے امیگریشن دی جائے۔ اچھا، اب میں دوبارہ آتا ہوں اس طرف کہ بنیادی طور پر وزیر امیگریشن یونان نے، اب یہ میں آپ کو اس کی بات بتا کے تو آگے پھر تبصرہ کے لیے ڈسکس کرنے چلتے ہیں۔ اچھا، یونانی امیگریشن سے جب یونانی صحافیوں نے، اصل میں ہوا پتہ کیا ہے، وہ ہوا یہ ہے کہ جب نوتیس متاراکی وزیر امیگریشن اور اسائلم جب پاکستان گئے نا، تو پاکستان سے واپسی پر یونان میں پتہ ہے بڑی نسل پرست جماعتیں بھی ہیں، بڑے سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی نفرت کی فضا اور نسل پرستی کی فضا پر یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے بڑی سخت تنقید، بڑی سخت لتروڑ کی۔ ٹھیک ہے جی، ان کا وزیر ہے، ان کے معاملات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اسے پھر وضاحت ایسی کرنی پڑی جس وضاحت سے اپنے یونانی لوگوں کو وہ اطمینان دلا سکے کہ بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف ہمارا معاہدہ جو ہے بنگلہ دیش سے طے ہو گیا ہے، 15,000 بنگلہ دیشی جو ہیں وہ ہم نے لینے کا معاہدہ کیا ہے، کیونکہ کھیت سے، کھلیان سے اور موسمی جو معاملات ہیں، کلچر، ٹورزم، زراعت اور مختلف اس طرح کے جو جزائر آئرلینڈز ہیں، ان کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 1,44,000 لوگوں کی، مزدوروں کی ڈیمانڈ کا تقاضا ہے۔ میں وزیر ہوں تو 1,44,000 مزدور کہاں سے لاؤں میں؟ اس لیے مجھے مجبوراً کرنا پڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں تو سیلیبریٹ کر رہا ہوں، میں اور آپ یونانی قوم خوشیاں منائیں کہ میں تو اس لیے دورے کر رہا ہوں تاکہ وہ جو غیر قانونی لوگ ہیں جو چوک میں، چوراہے میں، امونیا اسکوائر دوسرے تیسرے کٹھے ہو جاتے ہیں، میں نے تو کہتا ہے خوشی منائیں، میں نے تو وہ جیسے ہم پنجابی میں نہیں کہتے مٹھائیاں بانٹو، اس طرح کا وہ اس کا انداز تھا کہ میں نے تو وہ ڈپورٹ کا رستہ جو ہے کھولا ہے، میں نے تو معاہدے یہ کیے ہیں کہ غیر قانونی ایک فرد بھی یہاں نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ کہنے کی بات ہے جب معاملات ایسا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وزارتوں پر، حکومتوں پر یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اب 1,44,000 جو ہیں اس میں صرف 38,000 لوگ جو ہیں مزدور حکومتوں نے دے سکی ہے، باقی 1,00,000 اور تقریباً 8,000 لوگ جو ہیں ابھی بھی حکومت کو میسر نہیں، جس کی وجہ سے مزدوروں کا بڑا شدید فقدان ہے۔ اس وجہ سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں نے اب جو یورپی پارلیمنٹیرین سے، کوسٹا اروانیتی سے لے کر پرتگال، اسپین، اٹلی اور جرمن وغیرہ سے جو ہمارے قومی اسمبلی کے اراکین یورپی پارلیمنٹ میں ہیں، ان سے جب اس کو کریں گے، ادھر سے بھی زور دیں گے، ادھر سے بھی زور دیں گے، تو اللہ نے چاہا تو پھر یہ بات، دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، ڈپورٹ کا سلسلہ فوری روکا جائے، کیمپوں سے ہمارے شہزادوں کو فوراً آزاد کر کے اس امیگریشن پالیسی میں ڈالا جائے، اور جتنے مزدور یہاں پہلے موجود ہیں ان مزدوروں کو لیا جائے۔ اچھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے نوتیس متاراکی کہتے ہیں کہ پاکستان سے ابھی تک ہمارا معاہدہ نہیں ہوا۔ اس میں مزید بھی اس نے کہا کہ معاہدے کی بات چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہماری بات چل رہی ہے۔ پہلے سٹیپ میں وہ کہتا ہے کہ بات ہم نے صرف اور صرف یہ کی ہے کہ کس طرح غیر قانونی پاکستانیوں کو واپس بھیجنا ہے۔ اب یہاں جو ہے پھر یونانی صحافی ارٹ ٹی وی پر اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح، یعنی کہ اتنے لوگوں کو آپ لے رہے ہیں یا لا رہے ہیں، تو وہ تو مشکل یہاں ڈیرے جیسے نہیں کہتے چونگڑیاں مار کے بہ جائیں گے۔ ہاں جی، تو وہ وزیر امیگریشن نے کہا ہے کہ یہ قانون جو ہے نا، اب آپ کا وہ سوال آ رہا ہے کہ یہ قانون سیریزا حکومت نے طے کیا تھا، ایک تو عادیہ ارگاسیہ دینا، عادیہ ارگاسیہ سے وہ کہتا ہے کہ 6-7 سال یا 2 سال یا 4 سال بندے کے گزر جاتے تھے، اس کے پھر 7 سال ہو جاتے تھے، اور 7 سال کے بعد وہ قانونی حیثیت کے لیے، باقاعدہ قانونی حیثیت کے لیے پیپرز جمع کرا دیتا تھا۔ اس میں ابھی تک، میں ذرا ٹھہر کے یہ بات کر رہا ہوں، ابھی تک وہ کہتا ہے کہ ہم اس قانون کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ چاہ رہے ہیں۔ نہ یہ قانون اسمبلی میں گیا ہے، نہ اس قانون پر کوئی بل پیش ہوا ہے، نہ اس قانون کی کوئی ابھی روک رکاوٹ کا کوئی رستہ واضح کیا گیا ہے۔ نوتی متاراکی جو امیگریشن وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیزنل ورکرز چاہیے، اور نئی امیگریشن پالیسی میں 5 سال کے معاہدے میں 9 ماہ
مزدور کام کرے گا اور 3 ماہ اپنے وطن واپس جائے گا. فیملی نہیں لا سکتا، نیشنلٹی نہیں لے سکتا، یونان کی امیگریشن نہیں لے سکتا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں 3، یعنی کہ 3 نکات ہیں. وہ کہتا ہے ہمیں صرف سیزنل ورکرز چاہیے، نہ نیشنلٹی، نہ مستقل ادھر رہنا، اور نہ ہی وہ فیملی اور دوسرے معاملات کے حوالے سے کر سکتا ہے. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں نا، انگلینڈ میں جیسے میں نے اپوخی کو اور مختلف اخبارات کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ بڑی اہم ترین ایک بات سنگ میل ثابت ہوئی ہے. جو ہم نے امیگریشن پالیسی پر یونانی اداروں کو اکٹھا کر کے امیگریشن کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی ہے نا، وہ بہت کارگر ثابت ہوئی ہے. اس کی باز گشت اب اخبارات سے ہوتے ہوتے، مزدور یونین کے دفاتر سے ہوتے ہوتے، ایک کمپین کی انشاءاللہ شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. کام اس پر بڑے ضروری ہیں، بڑا کام ہے. میں تو فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے اس فکر اور محبت میں دوڑتا رہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی جو ہے بہتری ہو سکتی ہے، آپ کا نفع ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ الحمدللہ رب العالمین یہ بڑا بہتر ایک اثر رہا ہے. اچھا، اس میں اب ایسا ہے کہ پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ابھی تک معاہدہ جو ہے اس پر بات چیت جاری ہے. 7 سال والا قانون ابھی مستقل جاری ہے. کل کو کیا ہوتا ہے، ممکن ہے اس سے بہتر کوئی رستہ، اس سے بہتر کوئی قانون آ جائے. ہم جو پالیسی امیگریشن میں جو پریس کانفرنس میں یونانی مزدور جماعتوں کے ساتھ مل کر، اراکین اسمبلی کے ساتھ اور مختلف کونسلرز کے ساتھ، مختلف بلدیات کے ساتھ جو ہم نے مطالبہ کیا، وہ یہ کیا کہ بھائی یہ والی یہ نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے کہ کوئی فرد کہے کہ آپ فیملی کو، بیویوں کو، بچوں کو کوئی نہیں رہ سکتا، نہیں لا سکتا، نہ وہ نیشنلٹی لے سکتا ہے، نہ وہ امیگریشن لے سکتا ہے. بھائی جب مزدور جو ہے وہ مستقل کام کرے گا، مستقل یہاں کام کو سیکھے گا، تو وہ اس جگہ کی ضرورت بن جائے گا، اس جگہ کے لیے فائدے کا سبب بن جائے گا. تو یہ تو غیر انسانی ایک رویہ ہے. یہ حقوق انسانی کے شدید خلاف ایک بات ہے کہ آپ فیملی کو، بچوں کو، باپ کو، بیٹی کو، ماں کو، سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیں. تو یہ بڑی ساری تجاویز میں نے بڑا لمبا تفصیلی اب بات میں نے کہا کہ وہ بعض اوقات کچھ بچے کہتے ہیں جاوید صاحب بات بڑی لمبی کر جاتے ہیں. اچھا، جب فون وغیرہ پہ کرتے ہیں نا تو فون پہ بات لمبی کرنے کا دل کرتا ہے. تو اصل میں میرا مقصد میرے بچوں، میرے شہزادوں یہ ہوتا ہے، ممکن ہے ایک بات آپ کے لیے شاید تھوڑی طول والی ہو، دوسرے فرد کے لیے اس کی تشریح اور تفصیل سے اس کے دل کو تسلی اور تشفی ہو، اور وہ جو ڈھونڈ رہا ہے اس کو وہ مل جائے. اصل میں اس لیے یہ کرتا ہوں. اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اب آپ کو کیا چاہیے؟ فکر مندی کو چھوڑ دیں، کرنے والے کام جو ہیں اس کو کریں. توکل علی اللہ جو ہے نا، وہ ایک بچے نے، کسی نے کہا کوئی بات نہیں جی، اگے بھی پارے اوکھے ٹائم آئے نے تو اے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گزر جائے گا. بالکل گزر جائے گا. اچھا، ایک تو بات اب ہدایت اور نصیحت کی 3 باتیں ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، ضرورت کس چیز کی ہے، ضرورت ہے سب جتنے بھی امیگرینٹس ہیں، جتنے بھی مزدور ہمارے شہزادے یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے سفارت خانے میں موجود جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ پاسپورٹ آفیسر ہیں، چاہے امبیسیڈر صاحب ہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ لاکھوں یوروز لگا کر عملہ یہاں ہونے کا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی معنی ہے. ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن جتنی ڈیوٹیز ہیں ان ڈیوٹیز کو کرنا بھی تو بڑا لازم ہے نا، بڑا ضروری ہے. تو اس لیے گھر گھر جا کر، مانو لادا سے لے کر سکالا لاکونیا سے لے کر گھر گھر جا کر پاکستانی نیشنلز بچوں کے پاسپورٹس، آئی ڈی کارڈز بنائیں، تاکہ کوئی ایک بچہ بھی امیگریشن سے محروم نہ رہ سکے، چاہے اس کی جو بھی شکل ہو. اب اس میں نہ تو اپنے احسان کرنا ہے، نہ ہی آپ کی یہ مہربانی ہے، نہ ہی آپ کا یہ کوئی اضافی کام ہے. یہ ڈیوٹی ہے، اور نہ فیس بھی للہ کرنا ہے، نہ رضا کرانہ کرنا ہے. ہاں، رضاکار چاہیے، افراد چاہیے. تو پاکستان کمیونٹی، پاکستانی قوم کا ادارہ، نمائندہ ادارہ موجود ہے. آپ رضاکاروں کے لیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ کی رضا ہمارا مقصد،
منشور اور محور ہے، اس کے حوالے سے اب چاہیے یہ کہ سفارتخانے سے ایک آفیسر ہوں تو اس کے ساتھ 10 آفیسرز 10 رضاکار جو ہیں، ایک کریتی میں گروپ جائے، ایک تھیسالونیکی میں جائے، ایک سکالا لاکونیا میں جائے، ایک مانولادا میں جائے، ایک آرگوس میں جائے، ایک تھیوا میں جائے، ایک ماراتھونا میں جائے، ایک خلقیدہ میں جائے، اور یونان میں 20 گروپس جو ہیں ایک ہی وقت میں جا کر گھر گھر دستک دے کر، جس طرح ماں اور باپ نہیں فکر کرتے بچوں کی، صبح صبح اٹھ جاؤ بھائی اسکول جانا ہے، شہزادوں ناشتہ کر لو، ماں کو کالی پڑی ہوتی ہے بھائی روٹی گرم کھا لو، جلدی کر لو۔ اس طرح سفارتخانہ بھی ہماری ماں اور باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ جگہ ایسی ہے۔ لیکن جب سفیر، عملہ، سیکٹری، چپڑاسی سارے اس خلوص نیت سے کام کریں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی عزت بھی بڑھے اور پھر ہمارے وطن عزیز کی بھی عزت پر کوئی داغ نہ آئے۔ یہ ہے ایک نمبر۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی مزدور ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنے سفارتخانے سے رجوع کریں، اور تاکہ آپ اپنا شناختی کارڈ، اپنا پاسپورٹ، جو اس کے کوائف، اس کی ضروریات ہیں، اس کو فلفل کریں۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ اب تیسرے نمبر میں ایک نقطہ تھا تو وہ نقطہ اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا، بہرحال یہی ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے لیے مطلب دلجوئی کا سبب بنے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی ہمت اور حوصلے کا جو ہے وہ سبب بن سکے۔ میں کل ایک عدالت میں تھا تو عدالت میں دیمو ایتھن کے سیم کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ میرے ساتھ تھے، اسکول کے پرنسپل بھی تھے۔ ایک پتہ نہ آپ کے لیے تگدو کرتے کرتے رستے میں بڑی ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے ہی پولیس والے متسبانہ پن کی وجہ سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پھر کیس ہوتے ہیں، پھر عدالتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یقین کریں کہ نہیں پتا کہ آپ کے لیے تگدو کرتے کرتے کتنی مصیبتیں، کتنی رکاوٹیں، کتنی ہارڈلز جو ہیں میرے رستے میں آتی ہیں، لیکن میں ایک کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اور میں پھر اللہ کے توکل اور توسط سے آپ کی مدد کروں گا۔ تو وہ پاپا یاناکیس نام ہے ان کا، اس وقت وہ ایلینیکو سمولیو میتاناستون کے وہ جنرل مینیجر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جاوید کوئی انتظام کرو اپنی قوم کے بچوں کا کہ وہ میل کس طرح کرنی ہے، اداروں سے آن لائن ٹائم اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے، اسائلم سروس کے حوالے سے، آدیا پرومونی کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے سارے کام جو ہیں اب آن لائن سارے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا اسباب کرو۔ میں نے جناب ہاتھ کھولے، میں نے کہا جناب آپ ایسا کریں کہ ہمیں ایک پروگرام دیں، میں اپنی قوم کے شہزادوں کو جو ہے اس میں مینج کروں گا، ان کو تربیت دیں گے تاکہ وہ دوسروں کی مدد اور معاونت کریں۔ اب یہی میں چاہتا ہوں کہ سفارتخانہ پاکستان کو یہ بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے۔ ہماری اپنی جو ہوئی ساری ڈیوٹی، سارا نظام، دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی نیشنلز کے لیے ان سیمینارز کا بھی بندوبست کیا جائے۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ سفارت کا مطلب ہی ایک ہے کہ وہاں موجود اپنی قوم کو کتنی سہولت دینی ہے کہ وہ دوسری قوموں سے آگے بڑھ سکے، دوسری قوموں سے کسی طرح پیچھے نہ رہ جائے، ان کی عزت کیسے بڑھے گی، آبرو کیسے بڑھے گی، ان کا کاروبار کیسے بڑھے گا، ان کی تجارت کیسے بڑھے گی۔ تو تاجر لوگ جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ کے سیمینارز ہونے چاہیے۔ بڑے کام ہے، بڑی کام ہے جو سفارتخانہ کر سکتا ہے۔ کاش لاکھوں یورو لینے کے بعد یہ سارے میں سے آدھے کام ہو جائیں تو میں تو جناب ایسے شور مچا کے پھر ساری دنیا کو کہوں نا کہ ہمارے جو ہیں ورکرز سے بہترین کوئی دنیا میں ورکر نہیں، لیکن کمزوریاں، کمیاں بڑی۔ تو اس طرح معاملات یہ ہیں کہ تنقید بھی کرنی ہوتی ہے، تعریفیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ تو تنقید اس لیے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں، جب کسی دیوار کو رنگ کرنا ہوتا ہے نا، پینٹ کرنا ہوتا ہے، تو نیچے ترپسی کرتے ہیں، رگڑائی کرتے ہیں، کوئی کھڑیپ شریپ ہو نا تو وہ ایسے کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو تنقید بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے ترپسی ہوتی ہے۔ میرا وطن، میری سرزمین مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ لفظ ادا نہیں کر سکتا، لیکن
پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آفیسرز، جب بیوروکریسی، جب حکمران اگر غافل ہوں تو ان کو جب جھنجھوڑانا نہ جائے تو پھر غفلت میں اس کشتی کو ہی وہ ڈبو دیتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے وطن کی کشتی ڈوب جائے، میں تھوڑا جھنجھوڑتا رہتا ہوں، تھوڑا جگاتا رہتا ہوں، خدا کے رسول کا واسطہ ڈالتا رہتا ہوں کہ ان بچوں کے جو کھیتوں میں کھلیانوں میں مٹی ہو جاتے ہیں، وہ وزیر اعظم تک کے بیانات آتے ہیں تو میں ایک طرف تو خوش ہو جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈیاں ان اوورسیز سے میرا وطن چل رہا ہے، تو دوسری طرف عملاً پریکٹیکل وہ جب میرے ہی اپنے سفارتخانے میں جاتے ہیں۔ کل ایک بچہ بڑا پریشان تقریباً رونے کی، اب نوجوان جب ایسے بات کریں نا، جو ایسا مجھے اندر ہی نہیں جانے دیا کسی نے، یہ رونا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے والدین بہت کہتا تھا کہ ماں جی کا شاید اس نے کہا کہ وہ نہیں ہے، تو بابا جان اس وقت کہتا ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں نے اپنے پیپرز دیے ہیں اور پیپرز دینے کے بعد میں نے کہا مجھے آؤٹ پاس چاہیے، فوری میں نے اپنے وطن واپس جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انکوائری بھیج دی ہے، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ بعد جب آ جائے گی پھر بات۔ کہتا ہے جو ہی میں باہر نکلا تو ایک ان کا دلال کہتا ہے 200 یورو دو، کل آ کے اپنا آؤٹ پاس لے جانا۔ کیا اس سسٹم پر اگر میں اطمینان کر لوں تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں اس رشوت کے، اس ظلم کے، اس جبر کے، اس بدماشی کے، اس حرام خوری کے سسٹم پر خاموش ہو کر اس کو سپورٹ کر رہا ہوں؟ تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو مظلوم کا ساتھی ہوں، میں تو مجبور اور بے کس کا ساتھی ہوں، میں تو اس کا ساتھی ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر کھڑا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کون ہے۔ ہاں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اکیلا ہونے کی وجہ سے، بڑے سارے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے، بڑے سارے معاملات جو ہیں نہیں ہو پاتے، لیکن خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں۔ اس لیے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آؤ مل کے رضاکاروں کی تعداد بڑھائیں، آؤ مل کے۔ اب فار ایگزامپل کل رات سے تقریباً 700 فون فار ایگزامپل آخری 5 گھنٹوں میں آئے، تو کیا یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ 700 فون سنے 5 گھنٹوں میں؟ نہیں سن سکتا۔ میں تو ایک دفعہ ادھر دوڑا، کام کیا، دوسرا کام کیا، درمیان میں دوڑتے ہوئے فون سنا، پھر 5 فون مس ہو گئے۔ اس لیے یہ ذریعہ ہمارا ہے تاکہ ہم سب بات کر سکیں، اور برائے مہربانی گزارش اور منت یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، ہر طرح کی تحقیق کے لیے میں حاضر ہوں، چوک میں، چوراہے میں، جہاں آپ چاہیں حاضر ہوں۔ لیکن وہ کاموں میں دوڑتے بھاگتے اگر فون نہیں سن سکتا تو اس کی میری ایڈوانس معذرت قبول کریں اور لکھ کے بھیجیں۔ J.Aslam یوٹیوب چینل جو ہے آپ کا چینل ہے، پاکستان کمیونٹی آپ کا ادارہ ہے، آپ اس کے مالک و مختار ہیں۔ میں تو بس ایک خواہش کے پیچھے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ کس طرح میں اپنی قوم کے بچوں کی، کس طرح مزدوروں کی، کس طرح ان امیگرینٹس کی مدد اور معاونت کے لیے راہ دکھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میرا اب تک کا یہی ہے۔ باقی جو ہے جمعرات کا جو پروگرام کئی سال سے چل رہا ہے وہ پچھلے ہفتے سے جمعۃ المبارک کے روز بعد نماز مغرب کر دیا ہے۔ اس میں آپ کے سوال اور سوالوں کے جواب انشاءاللہ دینے کے لیے میں کل بعد نماز مغرب حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے اپنے سوال تیار کر لیجئے گا اور میں پھر انشاءاللہ یونانی قانون کے تحت ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ لیجئے اب تک کے لیے اتنا، میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔